بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے دوستو، عید الفطر کی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ عید کی نماز کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ تکبیروں کو سمجھ لیں گے تو ساری نماز جمعے کی نماز کی طرح ہے۔ آئیے عید کی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جو نماز کے الفاظ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں وہ آپ نے نماز کے دوران پڑھنے ہیں، اور جو الفاظ نظر نہیں آ رہے وہ امام پڑھے گا، آپ نے صرف سننے ہیں۔ سب سے پہلے امام بھی نیت کریں گے اور آپ بھی نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ نیت دل میں بھی کر سکتے ہیں اور زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دل میں اس طرح نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں عید کی نماز کی اس امام کے پیچھے، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ چاہے تو اس طرح سے بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت نماز کی نیت کرتا ہوں پیچھے اس امام کے، خاص اللہ تیرے لیے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ نیت کرنے کے بعد جب امام تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر باندھ لے تو آپ نے بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر باندھ لینے ہیں۔ بعض لوگ یہاں پر ایک غلطی کرتے ہیں کہ امام کی تکبیر تحریمہ مکمل ہونے سے پہلے وہ لوگ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، کیونکہ امام صاحب اللہ اکبر کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی اللہ اکبر۔ جب امام تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دے، اس کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دینے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد امام بھی ثنا پڑھے گا اور آپ نے بھی ثنا آہستہ پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ امام صاحب 3 زائد تکبیرات کہیں گے۔ امام جب پہلی تکبیر اللہ اکبر کہیں گے تو آپ نے بھی آہستہ آواز سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ یہ ہوئی 2 تکبیریں۔ اب تیسری تکبیر جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو اس دفعہ بھی آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور تیسری تکبیر کہنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کو باندھ دینا ہے۔ اب ہاتھوں کو باندھنے کے بعد آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے اور امام کو سننا ہے۔ امام تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز سے پڑھے گا۔ اس کے بعد امام بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ساری پڑھے گا، اور اس کے بعد قرآن کی کوئی سی بھی سورت یا چند آیات پڑھیں گے۔ امام کی قرأت ہماری قرأت ہے۔ اس دوران آپ خاموشی سے سنیں گے، پوری توجہ سے۔ اس کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، اور رکوع کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح آپ 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ بھی اور 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد جب امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے گا تو آپ کھڑے ہو کر کہیں گے ربنا لک الحمد۔ یاد رکھیے گا امام سے پہلے آپ نے رکوع سے نہیں اٹھنا۔ جب امام رکوع سے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے تب آپ نے اس کے بعد رکوع سے اٹھنا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ امام سے پہلے سجدے میں نہیں جائیں گے۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں تو اس کے بعد آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح آپ 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ بھی اور 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر جلسے میں بیٹھ جائیں گے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر جلسے میں بیٹھ جانا ہے۔
آپ نے امام سے پہلے سجدے سے سر نہیں اٹھانا ہے، امام سے پہلے جلسے میں نہیں بیٹھنا ہے۔ جلسے میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر اور پھر وہ دوسرے سجدے میں چلا جائے گا، تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے، اور آپ نے اس دفعہ بھی سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کو آپ 3 دفعہ، 5 یا 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پوری نماز کے دوران امام سے کسی صورت بھی آگے نہیں جانا۔ پہلے امام نماز کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے۔ پہلی رکعت پوری ہونے کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہو جانے کے بعد آپ نے خاموش رہنا ہے اور امام کو سننا ہے۔ امام سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین ساری پڑھے گا اور اس کے بعد قرآن کی کوئی سی بھی سورت پڑھیں گے، اور آپ نے اس دوران اس کو غور سے سننا ہے۔ اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ 3 تکبیرات کہی جائیں گی۔ امام پہلی تکبیر کہے گا اللہ اکبر، تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اس کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اب امام دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر، تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اس کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اب امام تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر اس دفعہ بھی ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اب تینوں تکبیروں پر ہم نے ہاتھ چھوڑ دیے ہیں۔ اب جب چوتھی تکبیر اللہ اکبر ہوگی، اب ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھانا ہے، بلکہ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ امام کی رکوع میں جانے کے بعد آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر امام کے بعد رکوع میں چلے جانا ہے۔ اب رکوع میں جانے کے بعد آپ نے رکوع کی تسبیح دوبارہ اسی طرح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے، آپ نے بھی کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اس کے بعد پہلی رکعت کی طرح امام 2 سجدے کرے گا، اور آپ نے بھی جس طرح پہلی رکعت میں آپ نے 2 سجدے کیے، اسی طرح اس رکعت میں بھی آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کر اتحیات میں بیٹھ جائے گا، تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر اتحیات میں بیٹھ جانا ہے۔ اب آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو دعائیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اور آپ کو یاد ہو آپ نے پڑھنی ہے۔ اس دوران اگر آپ دعائیں پڑھ کر فارغ ہو گئے تو آپ امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کریں گے۔ جب تک امام سلام نہیں پھیرے گا تب تک آپ اسی طرح بیٹھے رہیں گے۔ جب امام صاحب دونوں طرف سلام پھیر لیں، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے بھی دونوں طرف سلام پھیر لینا ہے۔ یہ تھا 2 رکعت عید الفطر کی نماز کا طریقہ۔ آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد 2 خطبے دیے جائیں گے جو کہ عید کے خطبے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے اور آپ کی عبادات کو قبول کرے، آمین۔